عبداللہ پور کا دیوداس لاسٹ ایپیسوڈ ریویو۔ عبداللہ پور کا دیوداس کا اینڈ کیا ہوگا؟ کیا فاخر مر جائے گا یا پھر کاشف کے نصیب میں موت لکھی ہے؟ اندھی پارو کس کو ملے گی؟ بے شمار جھول لیے کہانی بالآخر اختتام کی طرف ہے۔ گلبانو اور دیوداس کا نکاح کیوں نہ ہوا؟ عدالت میں نکاح نامہ چاہیے تھا نہ کہ ولیمے کی تصویریں۔ کوئی تک سمجھ نہیں آئی۔ پھر شہروز کی موت کا ایسے ذکر آیا جیسے کوئی مکڑا یا کیڑا مر گیا ہو۔ شہروز کی ماں سوتیلی ہے یا اصلی، یہ راز بھی ہمیں نہیں بتایا گیا۔ دیوداس کیسے زخمی ہوا؟ لاسٹ سین میں یہ بھی ہمیں بتانے یا پھر دکھانے تک کی زحمت نہیں کی گئی۔ اندھی پارو کو اس جگہ کا پتہ کیسے چلا جہاں کاشف بونگا رکا ہوا تھا، وہ بھی عارضی طور پر؟ اگر سم کارڈ نے بتایا ہے، جو کہ یقیناً سم کارڈ نے ہی ایڈریس فون پر اسے لکھوایا ہے، تو پھر قندیل بھی تو اچھی طرح جانتی تھی اور اس کو واضح پتہ تھا کہ فاخر دیوداس ہے اور کاشف کی جگہ فاخر سے محبت ہے گلبانو کو، اور فاخر مرتا ہے گلبانو پر، تبھی تو کاشف درمیان سے ہٹ گیا۔ پھر کیسے وہ رو رو کر کہہ رہی ہے، میں سمجھی تھی تمہیں گلبانو سے صرف اور صرف ہمدردی ہے۔ فاخر نے اصلی یا نقلی شادی پر بھی ماں یعنی خالہ کو بلانا گوارا نہ کیا، نہ ہی بچپن کے دوست کی خبر لی۔ پھر تبلیغی جماعت والے کب سے مزاروں پر بیٹھنے لگ گئے، یہ بھی پتہ نہیں کیا دکھایا جا رہا ہے۔ اندھی پارو کو سڑک پر کھڑا اپنا نقلی دیوداس بھی نظر نہ آیا۔ ناک کی سیدھ میں چلی گئی۔ بہت غصہ آ رہا ہے پارو پر۔ خیر ابھی ڈراپ سین ہوگا۔ نیکسٹ سین میں جب فاخر کہے گا کہ مجھے بتاؤ کون ہے تمہاری محبت، میں ڈھونڈ کر لاؤں گا، اور کاشف کی تصویر اس کو گلبانو دے گی۔ گلبانو کو لے کر فاخر کاشف کے پاس جائے گا اور کاشف اس کو بتائے گا کہ وہ تو صرف اور صرف نام یعنی دیوداس نام سے محبت کرتی ہے، جو بھی دیوداس بن جائے۔ یہ بات بالکل ویسی ہی ہے جیسے پرانی ہندی مووی ساجن میں ہوا، یعنی گھومتی پھرتی وہ سلمان خان کے ساتھ رہی، لیکن اس کو اس شاعر سے محبت تھی جو شاعری کرتا تھا، اور جو ہی پتہ چلا کہ یہ وہ نہیں ہے یعنی ساگر نہیں ہے تو وہ فوراً اس سے ہٹ گئی۔ یہاں پر بھی ایسا ہی شاید ہو۔ اس سے اچھا ہوتا شوقی دیوداس بن کر ملتا گلبانو کو اور گلبانو اس سے محبت کر لیتی۔ جمیلہ بیچاری شوقی کو ڈیزرو نہیں کرتی، اس کے لیے کچھ اچھا ہونا چاہیے تھا۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں فاخر کو اپنے پروفیسر کی بات یاد آنا کہ اپنا نام بدل لو، میں نے ایک درخت کا نام دیوداس رکھا تھا تو وہ سوکھ گیا، مطلب کہ دیوداس کی قسمت میں موت ہے۔ اور اس ڈرامے میں جس طرح مکڑے چیونٹی کی طرح جوان لڑکوں کو مار کر لاش بھی دکھانے کا رواج نہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ فاخر گلبانو اور کاشف کو اکٹھا دیکھ کر ہی مر جائے۔ ویسے اچھا ہوتا کہ کاشف مر جاتا۔ اب پرومو کا لاسٹ سین جس میں اندھی پارو پھر فاخر سے پوچھے گی آپ کا نام کیا ہے، بہت ہنسی آئی۔ اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ فاخر چھاتا ٹھا کر کے گلبانو کے سر پر مارے تاکہ کم از کم یادداشت کو ٹھیک ہو اندھی پارو کی۔ اب اس سین میں لگتا ہے کہ فاخر اپنا نام کچھ اور بتائے گا اور گلبانو کا علاج بھی یہی ہے۔ لگتا ہے کہ فاخر مرے گا اور بونگا کاشف اور اندھی پارو ایک ساتھ رہیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر میں کہیں کاشف کا ضمیر جاگ جائے اور وہ پارو کو بتا دے کہ میں تو نقلی ہوں، اصلی دیوداس فاخر ہے، شاعری بھی اسی کی ہے، اور اندھی پارو فوراً فاخر کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لے اور ہیپی اینڈ ہو جائے۔ لیکن ڈرامے کی ٹون تو سیڈ ہے، اس لیے لگتا نہیں کہ فاخر کو کوئی خوشی ملے گی۔ آپ کو ہیپی اینڈنگ لگ رہی ہے یا پھر سیڈ، ضرور بتائیے۔ ابھی کے لیے کیجیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، ملتے ہیں دوبارہ۔